السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ جانا کہ اگر ہمارا مخاطب خالی الذہن ہے قائد سے حکم سے اور اس میں تردد کرنے سے، تب ایسی صورت میں اس کے سامنے کلام بغیر تاکید کے پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا مخاطب حکم میں تردد کرنے والا ہے تب ایسی صورت میں اس کے سامنے کلام تاکید استحسانی کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اگر ہمارا مخاطب حکم کا انکار کرنے والا ہے تب ایسی صورت میں اس کے سامنے کلام کو مؤکد کر کے پیش کرنا واجب ہے۔ لہذا ان تینوں حالتوں، تینوں کیفیتوں کے مطابق کلام کو پیش کرنا یہ کہلاتا ہے کہ کلام مقتضی ظاہر کے موافق ہے۔ تو مذکورہ تینوں طریقے پر، تینوں صورتوں میں کلام کو پیش کرنا یہ کہلائے گا کہ کلام مقتضی ظاہر کے موافق ہے، اور مذکورہ تینوں طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کو بدل دینا یہ کہلائے گا کہ کلام مقتضی ظاہر کے موافق نہیں ہے بلکہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن یہاں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی فائدے کے پیش نظر کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نہ کسی فائدے کے پیش نظر کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کرنے کے چند صورتیں مصنف علیہ الرحمٰن نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ ان صورتوں میں آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مقتضی ظاہر کیا ہے اور مقتضی ظاہر کے خلاف کیا ہے۔ تب مثالیں آپ کو بآسانی سمجھ میں آئیں گی۔ تو پہلی صورت ہے جب کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف پیش کرتے ہیں، وہ پہلی صورت ہے غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار لینا۔ غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار لینا یہ کیوں ہوتا ہے یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ یہ سمجھیے کہ غیر سائل ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس انسان کے سامنے کلام بغیر کسی تاکید کے پیش کیا جائے، لہذا بغیر کسی تاکید کے کلام کو پیش کرنا غیر سائل کے سامنے یہ کیا کہلائے گا؟ مقتضی ظاہر کے موافق۔ لیکن یہاں پر غیر سائل کو کائے کے درجے میں اتار لیا گیا؟ سائل کے درجے میں اتار لیا گیا۔ تو اب سائل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے سامنے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا جائے۔ لہذا اب اگر ہم نے ایسی صورت میں جبکہ انسان ہمارا مخاطب غیر سائل تھا لیکن ہم نے اس کو سائل کے درجے میں اتار لیا، سائل کے درجے میں اتارتے ہوئے اب ہم نے اس کے سامنے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کیا تو یہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف کہلائے گا۔ اس لیے کہ مقتضی ظاہر تو یہ تھا کہ اس انسان کے سامنے چونکہ یہ کیا غیر سائل ہے تو کلام کو بغیر تاکید کے پیش کیا جائے، لیکن ہم نے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کر دیا تو یہ مقتضی ظاہر کی کیا ہوئی؟ مخالفت ہوئی۔ یہ تو آپ نے یہ سمجھا کہ مقتضی ظاہر کے مخالف کلام کیسے نکلا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ غیر سائل کو سائل کے درجے میں کیوں اتارا جاتا ہے یا کب اتارا جاتا ہے۔
تو غیر سائل کو سائل کے درجے میں اس وقت اتارا جاتا ہے جبکہ اس کی جانب ایسی بات پیش کی جائے کہ جو بات کسی نہ کسی خبر کی جانب کیا ہو، اشارہ کرنے والی، کسی نہ کسی خبر کی جانب اشارہ کرنے والی ہو۔ تو جب مخاطب کے سامنے ایسا کلام پیش کیا جائے گا جو کلام کسی خبر کی طرف مشعر ہوگا، تو اب وہ ہمارا مخاطب طالب متردد کی طرح اس خبر کا انتظار کرنے لگ جائے گا، طالب متردد کی طرح اس خبر کا انکار کرنے لگ جائے گا۔ لہذا جب وہ طالب متردد کی طرح خبر کا انتظار کرنے لگا، تب ایسی صورت میں اس کے سامنے کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کر دیا جائے گا۔ مثلا اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح تم مجھ سے گفتگو مت کرو ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ ایسا کلام ہے جو اشارہ کر رہا ہے یہ خبر کی جانب، اشارہ کر رہا ہے کس کی جانب؟ ایک خبر کی جانب۔ وہ کیسے اشارہ کر رہا ہے؟ وہ اس لیے اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا حضرت نوح علیہ السلام سے فرمان ہے کہ تم مجھ سے ظالموں کے تعلق سے گفتگو نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کا حضرت نوح علیہ السلام کی امتیوں کو ظالم کہنا یہ اس بات کی جانب مشعر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے، ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا۔ کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ لیکن وہ عذاب کس کیفیت کا ہوگا، کس طریقے کا ہوگا، اس تعلق سے اب وہ آنے والی خبر میں متردد ہو گئے۔ جب آنے والی خبر کی جانب متردد ہو گئے تب ان کے سامنے کلام کو انہم بطور تاکید پیش کیا گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام تو غیر سائل تھے، لیکن ان کو سائل کے درجے میں اتار لیا گیا، اس لیے اتار لیا گیا کہ ان کے سامنے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ایسا کلام پیش کیا گیا جس کلام نے خبر کی جانب کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا۔ کیسے اشارہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان نے کہ تم مجھ سے ظالموں کو تعلق سے گفتگو نہ کرو، تو اللہ رب العزت کا ان کو ظالم سے تعبیر کرنا یہ اس بات کی جانب مشعر ہو گیا کہ ہاں نوح علیہ السلام کے قوم پر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا، لیکن کس کیفیت کا ہوگا؟ اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کیا ہوگا؟ اس میں تردد کرنے والے ہو گئے اور اس خبر کا انتظار کرنے والے ہو گئے کہ آیا کس قبیل سے ہوگی۔ تو فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا بطور تاکید کیا انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے، یعنی کہ وہ عذاب غرق کرنے کے قبیل سے ہوگا۔ دیکھیے فَيُجْعَلُوا غَيْرُ السَّائِلِ كَالسَّائِلِ تو غیر سائل کو سائل کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے اذا قدم الیہ جب کہ اس کے سامنے پیش کی جائے ما یلوح له بالخبر وہ چیزیں جو اس کی جانب خبر کی طرف اشارہ کریں۔ فَيَسْتَشْرِفُ لَهُ اسْتِشْرَافَ الطَّالِبِ الْمُتَرَدِّدِ تو ایسی صورت میں وہ انسان اس خبر کا انتظار کرنے لگتا ہے طالب متردد کے انتظار کی طرح، جیسے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ دوسری صورت ہے غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ تو اب مقتضی ظاہر کیا ہے اور مقتضی کے خلاف کیا ہے؟ مقتضی ظاہر یہ ہے کہ جب انسان غیر منکر ہے، جب انسان غیر منکر ہے تو اب اس کے سامنے کلام بغیر تاکید کے پیش کیا جائے گا۔ جب بغیر تاکید کے ہم کلام پیش کریں گے تو یہ کہلائے گا کلام مقتضی ظاہر کے موافق ہے، لیکن ہم نے اس غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا ہے۔ کائے کے درجے میں؟ منکر کے درجے میں۔ تو اب منکر کے درجے میں اتارنے کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے سامنے کلام تاکید کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکید وجوبی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پیش کیا جائے۔ تو اب دیکھیے غیر منکر کی طرف نظر کرتے ہوئے کلام کو بغیر تاکید کے پیش کرنا یہ مقتضی ظاہر کی موافقت ہے، لیکن اس صورت میں ہم نے کلام کو تاکید وجوبی کے ساتھ پیش کیا، اس سے کلام کا
مقتضی ظاہر کے خلاف کیا ہوا؟ نکلنا ہوا۔ تو غیر منکر کو منکر کے درجے میں کب اتاریں گے؟ غیر منکر کو منکر کے درجے میں اس وقت اتاریں گے جب کہ اس سے ایسی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں جو علامت انکار کی جانب اشارہ کر رہی ہوں، جو علامت انکار کی طرف کیا کر رہی ہوں؟ اشارہ کر رہی ہوں۔ مثلا جاء شقیق عارضا رمحہ، شقیق آیا اس حال میں کہ اس کا نیزہ قائم تھا، عرض میں رکھا ہوا تھا۔ اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی جنگ پر جاتے تھے تو لڑنے کے لیے اور نیزے کو اپنے گھوڑے پر اس طریقے سے رکھتے تھے کہ نیزے کی نوک کیا رہتی تھی؟ آگے کو رہتی تھی۔ لیکن اگر کوئی انسان نیزے کو چوڑائی میں رکھ کر کے چلتا ہے تو اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ صاحب اس کے دشمنوں کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال نیزے کو آگے کر کے جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جانے والا انسان یہ اپنے دشمن سے کیا باخبر ہے۔ لیکن یہاں پر جو شقیق آئے ہیں وہ اپنے نیزے کو عرض میں رکھتے ہوئے آئے ہیں، تو عرض میں رکھنے کی وجہ سے ان کی اس حالت نے اس بات پر دلالت کیا کہ شقیق اپنے چچیرے بھائیوں کے پاس کیا ہونے سے؟ ہتھیار ہونے کی منکر ہیں، یعنی کہ شقیق اس بات کا انکار کرنے والے ہیں کہ ان کے چچیرے بھائیوں کے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شقیق سے ایسی علامتیں ظاہر ہوں جس نے انکار پر دلالت کیا، اور وہ کیا ہے؟ علامت عارضن ہے، یعنی کہ نیزے کو عرض میں رکھ کر لانا۔ تو اب یہاں پر جو شقیق نیزہ لے کر کے چل رہا ہے اس امید پر کہ ہاں اس کے چچیرے بھائیوں کے پاس ہتھیار ہیں، اس کے باوجود اس کے سامنے کلام کو تاکید یعنی ان بنی عمی کا تاکید وجوبی کے ساتھ پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا کہ اس کی حالت نے انکار پر کیا کی؟ دلالت کیا، اگرچہ اس کی جانب سے انکار نہیں پایا گیا لیکن بظاہر حالت نے تو انکار پر دلالت کی، اس لیے غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا۔ فرماتے ہیں غیر منکر کل منکر، ایک منکر کی طرح اذا لاح علیہ شیء، جبکہ اس پر ایسی چیزیں ظاہر ہوں، شیء من امارات انکار کی علامتوں میں سے، جیسے جا شقیق عارضا رمحہ، شقیق آیا اپنے نیزے کو عرض میں رکھتے ہوئے، ان بنی عمی کا، بے شک تیرے چچیرے بھائیوں کے پاس، فیہم رماح، کیا ہے؟ نیزے ہیں۔ تو یہاں پر محل استشہاد ان بنی عمی کا ہے کہ اس کلام کو تاکید کے ساتھ لایا گیا۔ تیسری صورت، منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ تب منکر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کلام کو تاکید وجوبی کے ساتھ پیش کیا جائے، غیر منکر ہونے کا تقاضا یہ کلام کو بغیر کسی تاکید کے پیش کیا جائے۔ اب اگر آپ نے کلام کو بغیر کسی تاکید کے پیش کیا تو یہ کہلائے گا کلام مقتضی ظاہر کے مخالف ہے۔ تو منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے پاس کیا ہوں؟ ایسے دلائل ہوں جن میں آپ غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے کی بنیاد پر غلط باتوں سے کیا ہو جائیں؟ باز آ جائیں۔ مثلا اللہ رب العزت کا فرمان لا ریب فیہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حالانکہ قرآن میں شک کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے لا ریب فیہ فرمایا بغیر کسی تاکید کے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا اگرچہ یہاں پر لوگ انکار کرنے والے ہیں لیکن ان کے انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، اس لیے ان کے انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے دلائل ایسے شواہد ہیں کہ اگر غور و فکر کریں گے اس میں تو وہ اپنی اس گمراہی سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر جب انکار پایا جا رہا ہے کفار کی جانب سے تو کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کلام کو بغیر کسی تاکید کے پیش کیا گیا،
اس لیے کہ یہاں پر انکار کرنے والوں کے انکار کو عدم انکار کے درجے میں اتار لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان منکرین کے پاس ایسے دلائل شواہد موجود ہیں کہ ہلکے سے ان میں غور و فکر کریں، ہلکے سے اس میں غور و فکر کریں تو وہ اپنے انکار سے واپس آ سکتے ہیں. والمنکر کا غیر المنکر، اور منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے اذا کان معه، جبکہ اس کے ساتھ ما ان تأمله ارتدع، وہ دلائل و شواہد ہوں کہ اگر ان میں غور و فکر کریں تو وہ اپنے انکار سے واپس آ جائیں، جیسے لا ریب فیہ میں. فرماتے ہیں وہکذا اعتبار النفی، اعتبارات النفی، یعنی جس طریقے سے ما قبل میں تینوں اعتبار کلام مثبت میں جاری ہوئے، یعنی کہ جب ہمارا مخاطب خالی الذہن ہوگا تو اس کے سامنے کلام بغیر تاکید کے، اور جب ہمارا مخاطب طالب متردد ہوگا تو کلام اس کے سامنے تاکید استحسانی سے، اور جب ہمارا مخاطب حکم کا منکر ہوگا تو کلام اس کے سامنے وجوبی طور پر تاکید وجوبی کے ساتھ پیش کیا جائے گا. تو یہ جو تین طریقے تھے، جس طریقے سے کلام مثبت میں جاری ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ تینوں طریقے کلام منفی میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ جاری ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارا مخاطب خالی ذہن ہے تو کلام منفی میں بھی ہم کیا کریں گے؟ کلام منفی میں بھی ہم بغیر تاکید کے کلام کو پیش کریں گے. اور اگر ہمارا مخاطب متردد ہے تو اب ہم کلام منفی میں بھی اس کے سامنے تاکید استحسانی کے ساتھ کلام کو پیش کریں گے. اور اگر ہمارا مخاطب کیا ہے؟ منکر ہے، تو اب ہم اس کے سامنے تاکید وجوبی والا کلام پیش کریں گے. مثلا ہمارا مخاطب خالی ذہن ہو تو ہم اس کے سامنے کلام پیش کر دیں گے کہ زید قائم، اور اگر وہ اس میں تردد کرنے والا، وہ ما زید قائما، اور اگر اس میں تردد کرنے والا ہے تو ہم ایک تاکید لے آئیں گے اور کہیں گے واللہ ما زید قائما، واللہ ما زید قائما. اور اگر وہ انکار کرنے والا ہے تو ہم کہیں گے واللہ ما زید بقائم، واللہ ما زید بقائم. تو جس طریقے سے تینوں صورتوں کا اعتبار کلام مثبت میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے تینوں ہی چیزوں کا اعتبار، یعنی کہ ابتدائی طلبی انکاری کا اعتبار کلام منفی میں بھی ہوگا. وہکذا اعتبارات النفی، اسی طریقے سے نفی کے بھی کیا اعتبارات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.